الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے گناہوں کے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنیں گے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنُوبِ أَنَّهَا تُطْفِئُ مِنَ الْقَلْبِ نَارَ الْغَيْرَةِ الَّتِي هِيَ لِحَيَاتِهِ وَصَلَاحِهِ۔ کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا میں سے ایک سزا یہ ہے کہ گناہگار کے دل سے گناہ غیرت کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ غیرت سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت بولے تو کوئی بھی برائی دیکھ کر کے گرم ہو جانا، اس کو پسند نہ کرنا، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو یہ بہت زیادہ تھی، صحابہ اکرام کو یہ بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی گردن اڑا دوں؟ کیوں کہتے تھے؟ اتنا زیادہ غیرت تھی۔ اور ایک صحابی کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی تھی جنگ خندق کے موقع پر۔ خندق کھود کر کے آ رہے تھے تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہے، تو نیزہ اٹھا لیا اور ایسے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ رکیے، میں کیوں کھڑی ہوں اس کی وجہ ہے، گھر میں سانپ ہے بستر پر۔ تو جب وہ دیکھا تو جا کر کے سانپ کو مارا اور پھر وہ صحابی بھی مر گئے۔ دونوں میں سے کون مرا، صحابی یا سانپ، معلوم نہیں۔ تو وہ جنات میں سے تھا۔ یہ صحابہ کرام کی غیرت تھی۔ گناہ کی وجہ سے یہ غیرت ختم ہو جاتی۔ برائی کو بندہ خراب نہیں سمجھتا، جسم اس کا حرارت میں نہیں آتا، گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے وہ بندہ گناہ کی وجہ سے۔ وہی کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ غیرت دل کی زندگی ہے اور دل کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت بہترین چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ غیرت ویسا ہی ہے جیسے کہ حرارت بدن میں حرارت اگر نہ ہو تو ٹھنڈا پڑ کے آدمی مر جاتا ہے نا، ٹھنڈا پڑ کے آدمی مر جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہے غیرت کی مثال وہی ہے۔ اور غیرت کہتے ہیں ایسی حرارت ہے، ایسی گرمی ہے دل کی کہ دل کے اندر جو خباثت ہے اور بیکار صفت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، باہر نکال دیتی ہے غیرت۔ جس طریقے سے مثال دیتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کما یخرج الکیر خبث الذهب والفضة والحدید، جیسے بھٹی والے دیکھیں گے کوئی لوہا کی چیز بناتے ہیں، گرم کر کے لال کر دیتے ہیں اور پٹتے ہیں، تو کہتے ہیں جس طریقے سے بھٹی سونے چاندی اور لوہے کی گندگی اور زنگ کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی غیرت اس کی خباثت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ غیرت اگر ہے تو وہ لوگوں میں سب سے شریف انسان ہوگا۔ شریف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی کچھ ان کے گھر میں یا کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا چاہ بھی ہے، کیا بھی ہوتا نہیں، لوگ اس طرح کہتے ہیں نا آج کل، وہ غیرت نہیں، وہ شریف انسان نہیں۔ یاد رکھیے، شریف وہ ہے، سب سے شریف وہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ غیرت مند ہو، اور وہ زیادہ ہمت والا بھی وہی انسان ہوگا جس کے پاس غیرت ہے تو زیادہ ہمت والا ہوگا۔ اور لوگوں میں سب سے بلند مقام وہی رکھتا ہے جس کے پاس غیرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف تھے کہ نہیں تھے؟ بلند تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے، اور اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ بات حدیث میں ہے۔
صحیح بخاری کے اندر یہ بات ہے، صحیح بخاری میں کتاب الحدود ہے، اسی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6840/6 میں مسئلہ کیا ہوا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو آپ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ کہا کچھ لوگوں نے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو دونوں کو قتل کر دوں گا، اپنی بیوی کو بھی اور اس آدمی کو بھی، حرام کرتے ہوئے میں دیکھا تو دونوں کو قتل کر دوں گا، میں 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا، تب تو یہ کام اپنا بنا کے چلا جائے گا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو، اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم لوگ سعد کی اس غیرت پر تعجب کرتے ہو کہ سعد اتنا غیرت مند ہے؟ لأنا اغیر منہ، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، تو یہ بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، یہ بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں، بخاری میں 1040/4 کے اندر اور مسلم کے اندر بھی کتاب الکسوف کے اندر ہے، ایک بار گرہن ہوتا ہے نا، گرہن، سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ، تو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ پڑھائے، تو لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد کہا، یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او زنا امتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ نے خود کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں اس بات پر کہ کوئی اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ زنا کرتا ہے اور یا کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے غیرت آتی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر 4630/4 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا، لا احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں ایسا ہے، جب کوئی بے حیائی جو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ چھپ کر کے بے حیائی کیا جائے یا اعلان کر کے، اسی وجہ سے اللہ نے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اسی وجہ سے بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ عذر، کوئی جیسے کچھ کام ہو گیا نا تو عذر پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عذر کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ کوئی کسی سے غلطی ہو گئی تو عذر کرے اللہ تعالیٰ، اسے یہ تھا ویسے تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے رسولوں کو بھیجا۔ اس حدیث میں یہی ہے، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اسی وجہ سے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا، تاکہ لوگ ڈریں تو اللہ رب العالمین سے معذرت کریں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو، اسی وجہ سے اللہ نے خود اپنے آپ کی تعریف کی ہے، قرآن مجید میں خود اپنے آپ کی تعریف کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غیرت کی اصل یہ ہے کہ برائی سے نفرت ہو، اس سے بغض ہو، اور کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر یہ بات آ جائے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بڑا پسند بھی کرتا ہے، غیرت بہت یہ چیز ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ غیرت مند بھی اور عذر کو بھی قبول کرتا ہے۔
اگر غیرت ختم ہو جائے, صرف عذر ہو, تو یاد رکھیے آدمی کتنوں بڑی غلطی کرے گا. آج کل کہتے ہیں نا شراب پینے والے کو کچھ مجبوری ہوگی, یہ غیرت نہیں ہے. کوئی کچھ زنا وغیرہ کر لیا, چوری کر لیا, پتا نہیں کچھ مجبوری ہوگی, جسم کی مجبوری. ایسے کہتے ہیں نا, پہلے اس کو جسم اس کا گرم ہونا, اس کے بعد پھر کچھ مسئلہ ہوتا ہے, یہ غیرت ہے. اس کو برا جانے, وہ بے چین ہو جائے, یہ غیرت ہے, یہ غیرت ہے. تو یہ بات ہے. اللہ رب العالمین بہت زیادہ بندوں پر انعام کرتا ہے, احسان کرتا ہے, اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ غیرت اور یہ عذر دونوں چیز ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی صفات کمال ہے. اللہ رب العالمین سب سے رحم بھی کرتا ہے مخلوق پر, احسان بھی کرتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے غیرت بھی دو قسم کی, ایک صحیح غیرت اور ایک غلط غیرت. خالی پیلی گرم ہو جائے یہ بھی عجیب بات ہے, خواہ مخواہ کوئی گرم ہو جائے تو یہ بھی عجیب بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الغیر ما یحبہ اللہ. کچھ غیرت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور کچھ غیرت ایسی ہے ما یبغضہ اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, نفرت کرتا ہے. کون سی ایسی غیرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے؟ خواہ مخواہ شک شبے کی بنیاد پر غصہ ہونا, اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یقین کی بنیاد پر غیرت ہو تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے. اور یاد رکھیے جب انسان غیرت میں ہوتا ہے تو وہ کمال درجے کا ہوتا ہے. جب عذر اور غیرت دونوں انسان کے پاس آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کو وہی صفت اس کی قیادت کرتی ہے, رہبری کرتی ہے, برائی سے بچاتی ہے. اور جب برائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے بندہ, اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے, اللہ غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی, اس طریقے سے معذرت کرتا ہے. تب یہ صفت کیا ہوتی ہے, اس بندے کی رہبری کرتی ہے, بلکہ رب کے رحمت کے آگے لا کر کے کھڑی کر دیتی. وہ چیز رب کی رحمت کے آگے کھڑی کر دیتی ہے, اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحم کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ کریم ہے اور کرم کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ علم والا ہے, اور اسی وجہ سے علماء کو پسند بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتور ہے, اسی وجہ سے طاقتور مومن کو کمزور مومن سے زیادہ پسند کرتا ہے. یہ حدیث میں ایک بات موجود ہے. اسی وجہ سے ایک کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے. اور کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حیا کرنے والا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جمیل ہے, خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ وطر ہے, طاق ہے, اور طاق کو پسند کرتا ہے. تو اللہ غیرت مند ہے تو غیرت کو بھی پسند کرتا ہے, غیرت کو بھی پسند کرتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو غیرت ہٹ کر کے غیرت کی الٹی چیزیں آ جاتی ہیں. غیرت کی الٹی چیز کیا ہے؟ بزدلی ہے. غیرت کی الٹی چیز بزدلی ہے اور بے شرمی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سزا کے لیے اتنی کافی ہے, بندے کے لیے سزا کے لیے کافی ہے کہ غیرت ختم ہو جائے. اور وہ دل میں اتنی بڑی خطرے کی چیز, غیرت ختم ہو گئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے, اتنی بڑی خطرے کی چیز وسوسہ میں بدل جاتی. انسان وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں گناہ ہے کہ نہیں, پتہ نہیں وہ گناہ ہے کہ نہیں, وسوسہ میں بدل کر کے یہ وسوسہ ارادہ میں بدلتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ, کہ وہ کام اصل میں یہ بھی کرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے. ارادہ ہوتا ہے اس کو بھی, اور ارادہ مضبوط ہو کر کے پکا بدل جاتا ہے, اور وہ کام بھی کر گزرتا ہے. وہ کام بھی کر گزرتا ہے, اور پھر جب وہ کام کر جاتا ہے اور اس آہستہ آہستہ کرتے رہتا ہے تو اس کی یہ لازمی صفت انسان کی ہو جاتی ہے, اور یہ پکا اس میں پکا ہو جاتا ہے. جب وہ پکا ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہے, اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہلاکت کا دروازہ ہے, اس کی ہلاکت کا دروازہ ہے. کہتے ہیں المقصود, مقصد یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتے جاتا ہے اس کے دل سے غیرت ختم ہو جاتی ہے, بلکہ اپنے آپ کو غیرت نہیں کرتا. کہ انسان دیکھیے, نیک انسان کچھ غلطی ہو جاتی ہے نا تو منہ چھپاتے پھرتا ہے, پتہ نہیں میرا کیا منہ لوگ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن بے غیرت انسان
کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طریقے سے اس کو غیرت ختم ہو جاتی ہے. اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہ اہل ہی، اپنے گھر والوں کی بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے. اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے. وہ عموم الناس، اور عام لوگوں کے بارے میں بھی اس کو غیرت نہیں آتی. کون کیا کر رہا ہے کچھ بھی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے. اتنا دل کمزور ہوتا ہے، اتنا دل کمزور ہوتا ہے کہ اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. کہتے ہیں کہ اذا وصل الى هذا الحد، جب بندہ اس حد کو پہنچ جائے، فقد دخل فی باب الہلاک، تو آدمی ہلاک ہو جانے کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جانے کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ انسان اب کیا کرے گا؟ بے حیائی کو اچھا سمجھے گا، ظلم کو اچھا سمجھے گا، بلکہ ظلم کو سزا کر کے پیش کرے گا، لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا، ابھارے گا، اور کوشش کرے گا کہ وہ ظلم کرے دوسرے کو، بے حیائی کرے، بے حیائی کروائے گا. اس طریقے سے ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے لہذا کان الدیوس اخبث خلق اللہ، اسی وجہ سے دیوس اللہ کی مخلوق میں سب سے خبیث لوگ ہیں. دیوس بولے تو کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. دیوس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بھی ہے. بلکہ ایک حدیث ہے کہ ثلاث لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. کون؟ العاق بوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے. اور دوسرا والمرأة المترجلہ المشتبہہ بالرجال، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. والدیوس، اور تیسرا دیوس آدمی. دیوس بولے تو اپنے گھر والوں میں اپنی بیوی، بچے، بہن، بیٹی، ماں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی، اسی کو دیوس کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ اپنی بیوی کے برائی والے کمائی سے زندگی پار کرتے ہیں. اتنا بے غیرت ہوتے ہیں. یہی دیوس ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سوچئے کہ کتنا انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو غیرت ہے کہ وہ اصل دین ہے، دین کے اندر ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ من لا غیرت اللہ لا دین اللہ، جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس دین نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ غیرت دل کو گرم کرتا ہے، غیرت سے دل گرم ہوتا ہے، اور جب دل گرم ہو تو پورا جسم گرم ہوتا ہے. اور اس وجہ سے فحش بے حیائی کو ختم کرتی ہے، جسم کی گرمی بے حیائی کو ختم کرتی ہے. اور کہتے ہیں کہ غیرت نہ ہو تو دل مر جاتا ہے اور جسم کے پارٹس بھی مر جاتے ہیں. اور اس وجہ سے مردہ آدمی کیا مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا نا، اسی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ غیرت کی مثال ایسے طاقت کی ہے جو دل میں ہو. جیسے بندے کا جتنا طاقت ہے تو بیماری سے لڑتے رہتا ہے نا، جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کئی قسم کی بیماری اس کے جسم میں آ جاتی ہے. سیم وہی حال غیرت کی ہے. اور کہتے ہیں کہ غیرت کی مثال، اللہ اکبر، کہتے ہیں غیرت کی مثال بیل اور بھینس کے سینگ کی طرح ہے. بیل اور بھینس کے سینگ کی طرح ہے. بیل اور بھینس اپنے سینگ سے اگر کوئی نقصان اس کو پہنچانا چاہے کوئی تو یہ سینگ سے مارتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یدفع بها عن نفسه وولده، بھینس، گائے، بیل اپنے سینگ سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حفاظت کرتا ہے. فإذا قصرت، جب سینگ توڑ دی جائے تو اس کے دشمن اس پر آرام سے حملہ کرتا ہے. یہ چیز ہے غیرت. تو اور یہ غیرت کیسے ختم ہوتی ہے؟ گناہ سے. جب گناہ کا انسان رسیا بن جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ہو گیا. عذر پیش کرتا ہے. غیرت اور عذر دونوں چیز ہونی چاہیے. غیرت اور عذر دونوں چیز ہونی چاہیے. خالی غیرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خالی پیلی تھوڑی سی چیزوں میں ایک دم آسمان لگتا ہے کہ توڑ دے گا پھوڑ دے گا، اس طرح بھی نہیں. اور غیرت بالکل ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈا پڑ گیا آدمی کچھ بھی کرے، کیا بھی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کچھ مجبوری ہو. یہ بہت ڈینجر ہے، یہ بہت ڈینجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے صحیح غیرت
غلط غیرت سے اور بیجا عذر اور بہانوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے، صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹے بڑے گناہ سے ہم کو محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اس کا بدلہ صلہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ دے۔ آمین۔